اگر ہماری آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ہم جو سفر طے کر رہے ہیں اس میں ہم کو تھکان لگ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کو جب ایک کام دیا گیا کہ آپ کو خضر کو ڈھونڈنا ہے، خضر سے ملاقات کرنی ہے، 4 دن کا سفر کی انہیں تھکان نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا، ایک مقصد کے تحت وہ سفر طے کر رہے تھے، تب ان کو تھکان نہیں محسوس ہوئی۔ 4 دن کا سفر کرنے کے بعد ایک چٹان پہ آ کے رکے سمندر کے کنارے، لیکن وہاں سے اٹھنے کے بعد صرف 1 گھنٹہ سفر کیے، کیونکہ اس سفر کا کوئی مقصد نہیں تھا، تو انہیں کیا ہوا، 1 گھنٹے میں انہیں تھکان اور بھوک لگ گئی۔ اگر ہماری آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ہم جو سفر طے کر رہے ہیں اس میں ہم کو تھکان لگ جائے گی، اس میں ہم چمک نہیں پائیں گے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو تفسیر ایک بار زندگی میں آپ سب کچھ کریے نہ کریے، لیکن قرآن پاک کی تفسیر آپ ایک بار سارے لوگ پڑھیے۔ جس دن قرآن پاک کی تفسیر آپ لوگ پڑھ لیں گے نا، آپ یقین مانیے آپ کی زندگی جینے کا نظریہ اور طریقہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ اگر ہمیں پڑھو گے تو ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے، اٹریکٹ کریں گے، آکرشت کریں گے۔ تو قرآن میں یہ قوت اللہ نے دی ہے قرآن کو، قرآن کے لفظوں میں، قرآن کی آیات میں، قرآن کی سورتوں میں۔ تو قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور وہ واقعہ ہے خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، عالم مطلب بہت بڑا علم رکھنے والے، تو اللہ سے ان کی بات ہوتی تھی۔ تو ایک بار اللہ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ، کیا اس دنیا میں ہم سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، اس دنیا میں ایک شخص اور ہے، میرا بندہ ہے، جسے خضر کہا جاتا ہے، حضرت خضر کہا جاتا ہے۔ وہ انسان آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے، آپ سے بھی زیادہ گیانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوئی، تجسس پیدا ہوا، جگیاسا پیدا ہوئی کہ یا اللہ، میں اس انسان سے کیسے مل سکتا ہوں، یعنی خضر علیہ السلام سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیسے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ ایسا کریے کہ آپ سفر پہ نکلیے اور اپنی پوٹلی میں، یعنی ہمارا آپ کا جو تھیلا ہے اس کو پوٹلی، اپنی پوٹلی میں ایک مچھلی رکھیے اور آپ اس سمت میں سفر طے کرنا شروع کریے، اور جہاں پہ آپ کی پوٹلی سے، آپ کے تھیلے سے یہ مچھلی اچھل کے سمندر میں چلی جائے، آپ سمجھ لینا کہ اسی جگہ پہ آپ کو خضر علیہ السلام یعنی خضر ملیں گے۔ جب ہماری زندگی کا مقصد ہوگا تو پھر ہم کیسے ترقی کریں گے؟ اس چیز کو اللہ نے قرآن میں کتنے اچھے طریقے سے ہم کو آپ کو سمجھایا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنی پوٹلی میں رکھی، اپنے ایک خادم، اپنے ایک نوکر کو اپنے ساتھ رکھا، اور سفر پہ نکل پڑے۔ اللہ نے جس سمت میں، جس دشا میں کہا تھا اس دشا میں 3 دن 4 دن سفر کرتے رہے۔ پہنچے ایک سمندر کے کنارے، انہیں تھکان محسوس ہوئی اور وہاں بیٹھ گئے۔ تو جب وہاں بیٹھ گئے تو جو پوٹلی میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ نکالی گئی، ان کو نیند آ گئی، آرام کیا۔ لیکن وہاں کیا ہوا، ان کی جو مچھلی تھی، جس مچھلی کو اللہ نے کہا تھا کہ جہاں یہ آپ کی پوٹلی سے اچھل کے سمندر میں چلی جائے وہیں آپ کو خضر ملیں گے، اب اس جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ ان کا جو خادم تھا وہ کچھ پوٹلی میں ٹٹولنے لگا، اور بغل سمندر تھا، پہاڑی پہ ہی رکے ہوئے تھے، بغل سمندر تھا۔ پوٹلی سے مچھلی اچھلی اور وہ کہاں چلی گئی، سمندر میں چلی گئی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے کہا کہ چلیے آگے کا سفر طے کیا جائے، لیکن جو خادم تھا وہ یہ بات بتانا بھول گیا کہ مچھلی جو ہے سمندر میں کود کے چلی گئی۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اپنی پوٹلی سمیٹی اور خادم کو کہا کہ چلیے سفر طے کیا جائے۔ اب سفر طے کرنا شروع کیا۔ 3 دن 4 دن چلے، انہیں بھوک کی شدت نہیں محسوس ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ جب وہاں سے سمندر سے اٹھے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور سفر طے کیے تو ان کو تھکان محسوس ہونے لگی، بھوک لگنے لگی۔ یعنی 3 دن 4 دن چلنے پہ ایک جگہ رکے، کہیں ایک آدھ جگہ اور پڑاؤ کیا ہوگا، لیکن قرآن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس پہاڑ، اس سمندر کے کنارے رکے، اور مچھلی ان کی پوٹلی سے اچھل کے سمندر میں چلی گئی۔ اب وہاں سے جب چلے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سفر کیا تو انہیں بھوک محسوس ہونے لگی، تھکان محسوس ہونے لگی، رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کھانے کی جو چیزیں ہیں نکالو۔ جب نکالنے لگے تو خادم کو یاد آیا کہ اس میں جو مچھلی تھی وہ فلاں جگہ پہ جہاں ہم لوگ رکے تھے وہاں کود کے سمندر میں چلی گئی تھی، اور جو ہے یہ میں بھول گیا تھا بتانے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا، جو مچھلی ہم نے رکھی تھی
وہ مچھلی جو ہے فلاں جگہ پہ جہاں آپ آرام کر رہے تھے اس جگہ پہ نگلی پوٹلی سے اور سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ بات اس وقت، کیونکہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ وہ مچھلی جس جگہ پہ آپ کی پوٹلی سے نکل کے سمندر میں جائے گی خضر علیہ السلام وہیں ملیں گے آپ کو۔ وہ جلدی سے اپنا سامان سمیٹے اور کیا کیے، پھر اس جگہ پہ واپس آئے جہاں مچھلی کودی تھی نکل کے سمندر میں گئی تھی۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں خضر علیہ السلام ایک سفید چادر اوڑھے وہاں لیٹے ملے۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں آگے ذکر ہے، لیکن میں آپ کو یہیں تک بتا رہا ہوں۔ اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کو جب ایک کام دیا گیا کہ آپ کو خضر کو ڈھونڈنا ہے، خضر سے ملاقات کرنی ہے۔ 4 دن کا سفر کی انہیں تھکان نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا، ایک مقصد کے تحت وہ سفر طے کر رہے تھے، تب ان کو تھکان نہیں محسوس ہوئی۔ 4 دن کا سفر کرنے کے بعد ایک چٹان پہ آ کے رکے سمندر کے کنارے، لیکن وہاں سے اٹھنے کے بعد صرف 1 گھنٹہ سفر کیے، کیونکہ اس سفر کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو انہیں کیا ہوا، 1 گھنٹے میں انہیں تھکان اور بھوک لگ گئی۔ تو ہماری آپ کی زندگی کیا ہے؟ ہماری آپ کی زندگی یہی ہے کہ اگر ہماری آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا، ہماری آپ کی زندگی کی کوئی وجہ ہوگی، ہماری آپ کی زندگی کا کوئی گول ہوگا، تو پھر ہم کبھی نہیں تھکیں گے انشاءاللہ۔ ہم بغیر تھکے بغیر رکے اپنے مشن کی طرف کیا کریں گے؟ آگے بڑھتے رہیں گے۔